السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تیسرا پارہ ہم کر رہے ہیں، اور اس وقت تک اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں، تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں، جیسے پہلا پارہ ہے اس میں ہمیں بنی اسرائیل کے حالات کا بہت زیادہ پتہ چلا، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھئی ہم نے کن کن غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کن بیہیویئرز کو ہم نے اپنے اندر پختہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پہ آ گئے، دوسرا پارہ، تو وہاں پہ امت وسط کا رول جو ہے وہ بتایا گیا، ہمیں بیلنس نیشن کیسے بننا ہے، اور آپ دیکھیں اس میں بہت سے احکامات ہم نے پڑھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنے احکامات ہیں وہ بھی ہمیں اس بیلنس کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں بیلنس کیسے لے کر آئیں۔ اب ہم تیسرا پارہ جب شروع کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمانیات پہ بہت فوکس ہو رہا ہے۔ آیت الکرسی آ گئی ہے، نور کی بات ہوئی، اور نور کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ ظلمات سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا۔ آج ہم جو لیسن کریں گے وہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے۔ ہمیں کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں اور ہم ان مثالوں پہ فوکس کریں گے۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں جنرلی جب آپ پڑھ لیتے ہیں نا، آپ قرآن میں کوئی بھی حکم پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم پڑھتے ہیں، آپ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے خاندان میں جاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، وہ سوشل سینیریوز یا اپنی پرسنل جو اپنی ذات کے بھی جو ایسے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں، اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ سننے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگ رہی تھی، اللہ سے بھی میں نے وعدہ کر لیا، لیکن جب اب کرنے کا وقت آیا ہے تو اب مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، یا یہ کہ کچھ اور ہرڈلز مزید آگے ہیں۔ تو انہوں نے تو جو بات کی تھی لگتا تھا پاتھ بڑا سیدھا سادہ سموتھ سا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی گوگل میپ کو بھی جب لوگوں سے کہتے ہیں پن لوکیشن بھیج دو، تو لوگ پن لوکیشن بھیجتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو لوکیشن آ گئی اب فٹافٹ پہنچ جاؤں گی، لیکن وہ جو پن لوکیشن ہے وہ آپ کو گھماتی رہتی ہے اس گھر کے قریب جا کر، اور وہ آسان راستے سے کبھی کبھی نہیں بھی جانے دیتی، یہ بھی آپ کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں کوئی سالڈ کانسیپٹس دیتے ہیں کہ یہ کام ہے کرنے والے، اس کے ساتھ مثالیں بھی آتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ ویسے کوئی مثال ہوتی ہے، پیرابل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی مثالیں آتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کیا نیچرل طریقے ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے، کیونکہ ہمارے دماغ میں نا ایک آئیڈیل پکچر فٹ ہو جاتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ والی، آل اور ڈن تھنکنگ والی، بس یہ ایسے اور ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن سینیریوز کئی دفعہ ہماری لائف میں ایسے آتے ہیں جس میں ہمیں بڑا دیکھ کر سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 258 سے شروع کریں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں؟ کس نے جھگڑا کیا تھا؟ کون تھا یہ؟ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، نمرود، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بحث مباحثہ جھگڑا کیا تھا، اور کس کے بارے میں بحث مباحثہ جھگڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا۔ اور آپ دیکھیں جہاں پہ بھی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا علم ترا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو نا اس پکچر کو ویژولائز کرنا پڑے گا، یہ لوگوں کے سامنے ہوا ہے، وٹنس کیا لوگوں نے، اور علم ترا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں سیکھنے والی بات ہے، اور اس سیکھنے والی بات پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ تو کس کی طرف دیکھا؟ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں۔ کیا ہماری زندگی میں لوگ ہیں جو ہم سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ ہم پڑھ کے جاتے ہیں، اپیرنٹلی ہمارے کانسیپٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ہمیں ایسے ایسے کارنر کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان عطا اللہ الملک، کہ عطا کیا اللہ نے اسے بادشاہت۔ اب کیا ہے، کس نے جھگڑا کیا تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ بادشاہت کا ذکر یہاں پہ اس سینس میں کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو وہ اتھارٹی فگر، اور وہ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے نا اس کو جواب دینا بہت مشکل ہے، اپنے سے نیچے والے کو جواب دینا بہت آسان ہے۔ ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہوگا تو چلو تھوڑی بہت بحث کرے گا، لیکن ہم اسے شٹ اپ کال بھی دے سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، اور اسے کوئی نہ کوئی گائیڈنس بھی زیادہ دے سکتے ہیں، اس سے 2 گھنٹے کی بات بھی کر سکتے ہیں، اس کو کبھی کبھی کھینچ کے کلاس میں بھی لا سکتے ہیں کہ ادھر آؤ، آ کے خود سنو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی، خود پڑھو پھر دیکھو۔ لیکن اگر آپ سے کوئی بڑا ہے، چاہے رتبے میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اس کے سامنے آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پر کیسے بات کریں، ان کو کیا بولیں، آپ کو چپ رہنا پڑتا ہے، اور آپ کے لیے بہت یہ ایک مشکل سینیریو ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے یہاں پہ کہا کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا،
دیکھیں جب انسان اتنا ایکسپوزڈ ہوتا ہے نا، جس کی پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اس کا فہم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو بہت سارے معاملات کو بڑی حکمت سے ڈیل کرنا آتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ بھی کام ٹھیک نہیں کیا. یعنی اس کو اللہ نے جو ایک بادشاہت دی، کنگڈم دی، وہ اتنے معاملات کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں پر اس کا لاجک فیل ہو گیا. یہاں پہ وہ اتنی سی بیسک بات نہیں سمجھ پا رہا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسے افراد آتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے بڑے ماہر ہو سکتے ہیں، دنیا دیکھے ہوئے ہیں، جہاں دید ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے لوگ ہیں اور جی بڑے بڑے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو آپ 2 جملے بھی بولیں، نماز کے بارے میں کوئی بات کریں، حج کے بارے میں بات کریں، کوئی ان کو سنت کا طریقہ سکھائیں، تو ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی، وہ آپ سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی سچ ہے کہ جس کو بادشاہت ملی یا اتھارٹی ملی تو اس کو اس کا تکبر بلائنڈ بھی کر دیتا ہے. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آئی ایم آلویز رائٹ. بالکل اوور کانفیڈنس. انسان اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جو میرے پاس علم ہے وہی کلی علم ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا ان کے پاس، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. اب یہاں سے نا ہمیں بڑے طریقے پتہ چل رہے ہیں. پہلے تو وہ مائنڈ سیٹ پتہ چل رہا ہے، اسٹائل پتہ چل رہا ہے، وہ باتیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بات ضرور کی. اب بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کی، اپنے رب کا تعارف کروایا، رب کی بات کی، میرا رب. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ جو درس میں گئی تھی نا، وہ والی آنٹی یہ کہہ رہی تھی، فلاں ادارے میں گئی تھی. ہم جو مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، ان کا نام لے لے کر کوٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں ڈائریکٹ جو سورسز ہوتے ہیں نا ان سے کوٹ کرنا چاہیے. وہ ہمیشہ آپ کی ویٹیج کو، اوتھینٹسٹی کو بڑھاتا ہے. کہ جب آپ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا جیسے ابھی ہم، تو آپ یہ کہے بغیر کہ جی ڈاکٹر کمل نے رحمۃ اللہ عالمین مسجد میں جو کلاس ہو رہی ہے یہ کہا تھا، آپ بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا، which is not a lie. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے اور اس میں سے آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہوتی ہے. ایک تو ہم پرسنالٹی کے پیچھے چھپ کر وہ بات کرتے ہیں، خود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا علم اتنا نہیں، یا میں کوئی بات بولوں تو اس کو مجھے پروو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب اگلا سوال آتا ہے نا کوئی، ہم اس پہ پریشان ہو کے کہتے ہیں اچھا یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، اب یہ بات تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. تو یہاں پر رب کی بات کی، اور رب کیا کوالٹی بتائی، وہ رب کون ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. یعنی وہ بات کی جو اللہ تعالیٰ کی سپریم کوالٹیز ہیں. اب اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم نے کسی کو اللہ کا تعارف دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اسماء و صفات ہیں، ان کے ذریعے دینا چاہیے. بچوں کو بھی بچپن میں ہم ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں نا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ، بہت بڑے، ایسے نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کو، ایسے نہیں یہ بات بولتے، گناہ ہوتا ہے. جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو خود پڑھ کے دیکھنا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے اور وہاں سے بچوں کو بتانا چاہیے. اسی وجہ سے نہ تو صرف یہ کہ گناہ کا کانسیپٹ ہمارا بہت غلط ہے، میسڈ اپ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لبرٹیز دیتے ہیں، رحمان اور رحیم ہونا ہے، اس میں بھی ہم پتہ نہیں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. اس میں بھی ہم ایسے ایسے پریویلیجز لے جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتے. اب آپ سوچیں جب آپ ایک صحیح جینون بات بول رہے ہوتے ہیں، آپ کتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اس کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ بات مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آئی ہوئی ہے. اچھا آگے انہوں نے کیا کہا، قال، تو اس نے آگے جواب میں کیا کہا، انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اس نے کہا یہ کام تو ناٹ سچ اے بگ ڈیل، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کیا کیا اس نے ایک راہ چلتے شخص کو پکڑوایا اور مار دیا، اور ایک جیل میں جو تھا جس کو سزائے موت ملی تھی اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، اس کو میں نے آزاد کر دیا. اب اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں، ایسا جو جہاں دیدہ انسان ہوتا ہے، بڑے دلائل لانا جانتا ہے، جب آپ اس کو ایک سمپل سا لاجک بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ بڑے سپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ میں جی یہ میں نے پڑھا ہے، میں بتاؤں گی، وہ ایسا آپ کو اٹیک کرتے ہیں، ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو کوئی سائنٹیفک فیکٹ لے کر آئیں گے، وہ کسی کی ٹاک کا ذکر کریں گے، کوئی اور بات بولیں گے، اب آپ بالکل پریشان ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں بات کیسے کروں. یہاں پر جو ہمیں اب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ پتہ چلے گا نا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی لرننگ ہے. قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا،
بس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، بس تم لے آؤ اسے مغرب سے. اب یہ ایسی بات ہے، یہ کون سا انسان جواب دے گا؟ تھوڑا سا سوچیں. نمبر 1 ایک تو علم ہوگا، اور یقین ہوگا، اور بالکل وہ ایموشنل انٹیلیجنس. ہماری پرابلم کیا ہے؟ پہلے جملہ بولا بڑے کانفیڈنس سے بولا، اور جب کسی نے آگے سے ہمیں کوئی جواب دے دیا، اب ہمیں لگ جاتا ہے گلے میں پھندا، ہمیں آ جاتا ہے رونا، ہم ہو جاتے ہیں ایموشنل. ہم کہتے ہیں میں اس کو کیسے سمجھاؤں، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی، اور ہم آگے سے کرتے ہیں بحث. ہم اس پوائنٹ سے ہٹتے ہی نہیں. یعنی 2 گھنٹے کے لیے وہ جو ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، اس پہ ہم بار بار اس اینگل سے دلیل، اس اینگل سے دلیل. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہی ایمان ہے، یقین ہے، علم ہے، کمپوزڈ ہے. اپنے آپ کو کسی بھی مشکل میں کمپوز رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ نوٹ کر لیں کہ جب ہم ایموشنل ہو کر کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ مسئلہ حل تو نہیں ہوتا، وہ مسئلہ اکثر پھیلتا ہی ہے، وہ زیادہ بگڑتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت کمپوز رہنا ہے، اور ہمیں کمپوز رہتے ہوئے اپنی وہ جو بات ہے اس کو بتانی ہے. اور دوسرا، بات کو آگے لے کر جانا ہے. یعنی کوئی ایسا جملہ بولنا ہے، کوئی ایسی بات کرنی ہے جو ان اے وے اس دلیل کو آگے بڑھائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسی وہ چکر میں پھنسے ہوئے. دیٹ آلسو نیڈس شارپنیس. میں نا آپ کو کہ علم بھی زیادہ ہونا چاہیے اور آپ کو شارپ بھی ہونا چاہیے. اور یہ پتہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں دیکھیں، یہ جتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا جاتا ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ سٹک ہوتے ہیں. شروع میں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ سٹک ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس نا ٹپیکل کویشچنز ہوتے ہیں. میں اکثر جو قرآن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ گھبراتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ کہیں پہ آپ تھوڑی سی بات کرنی ہے دین کی، کر لیں، جو آپ کے پاس علم ہے وہ آگے پہنچا دیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر بہت لگتا ہے. کیوں ڈر لگتا ہے؟ لوگوں کے سوالوں سے ڈر لگتا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے FAQs، frequently asked questions. تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہر گیدرنگ میں وہی ٹپیکل کویشچنز ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں. وہی لوگ بار بار پوچھتے ہیں. حجاب کا ہو تو وہ کیا پوچھیں گے، پیرنٹنگ کا ہو تو انہوں نے یہ ضرور پوچھنا ہے، نماز کا ہو تو انہوں نے یہ پوچھنا ہے. کبھی کبھار کوئی تھوڑا سا ڈفرینٹ سوال آتا ہے. تو جو ٹپیکل کویشچنز ہوتے ہیں نا، جب آپ بار بار لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں تو آپ کی اس پہ کمانڈ ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب میں نے بات کرنی ہے تو لوگ یہ باتیں لے کر آئیں گے. اور آپ کیا کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایک دفعہ کوئی بات کی کسی سے اور لوگوں نے آپ کو صحیح وہاں پہ جواب نہیں دیا، یا آپ سٹک ہو گئے، آپ ٹریپڈ ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، ڈونٹ گیو اپ. جا کر کسی سے ڈسکس کریں، یا خود سوچیں، یا تھوڑا سا مزید اپنے علم کو بڑھائیں کہ اگر ایسی سچویشن میرے پاس دوبارہ آتی ہے تو اب میرے پاس کیا جواب ہونا چاہیے، اب میں نے سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ سے بڑی بڑی مشکل باتیں بھی جب آپ کے سامنے لائیں گے، پوچھیں گے، تو آپ کارنر نہیں ہوں گے، آپ ٹریپ نہیں ہوں گے، آپ اس بات کو آگے بڑھا سکیں گے. جی یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب ہم نے بات بھی کرنی ہے نا، تو ہم نے تھوڑا سا دوسرے انسان کے فریم آف مائنڈ کو بھی اسیس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہماری بار بار ڈیلنگ ہے نا، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے والدین ہیں تو وہ کیسی بات کریں گے، میرے بچے ہیں تو اس بات پہ کیا کہیں گے، میرے کوئی رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، فرینڈز ہیں، کون سی فرینڈ جو ہیں اس بات کو اچھالیں گی، کون سی فرینڈز ہیں جو کہ اس بات کو سیٹلڈ طریقے سے لیں گی. تو آپ کو نا ہیومن بیہیویئرز کی بہت زیادہ سمجھ آتی ہے، اور اگر آپ ان لوگوں کے مطابق پریپیئر کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایک بہت ہی اسٹرانگ دلیل کے ساتھ بات کی، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کروایا کہ سورج کو اللہ تعالیٰ مشرق سے لے کر آتا ہے تو تم مغرب سے لا کر دکھا دو. اور اس پہ کیا ہوا، فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ بالکل وہ اسپیچ لیس ہو گیا. کون شخص ہوا؟ کفر، جس نے کفر کیا تھا، جو انکار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا. یعنی اس کے پاس ایسی گواہیاں موجود تھیں لیکن نہیں، وہ جو ہے انکار کی طرف جا رہا تھا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. تو یہاں پر ہمیں ظلم کو تھوڑا سا جاننا ہوگا. ظلم کیا ہوگا یہاں پہ؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ اس کو نہ دیا جائے. مثلاً جس جگہ کسی چیئر کو ہونا چاہیے، ٹیبل کو ہونا چاہیے، جو بات جہاں بولنی چاہیے، جو کسی کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ حق تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کی بات کر رہے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ کے حق کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں پر انکار کر دیا، وہاں پہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
اپنی دلیل کبھی کبھی دے کر پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. پھر ہم پیچھے نہ پڑ جائیں اس انسان کے. آپ نے جو بات کرنی تھی اور جو اوتھینٹک بات تھی آپ نے کر لی, تو اس کو بحث نہیں بنانا چاہیے, وہاں پہ آپ خاموش ہو جانا چاہیے. یہ جو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آئی وانٹ ٹو ہیو دا لاسٹ سے, میں چاہتی ہوں کہ جو آخری حتمی بات ہو وہ میری طرف سے جائے اور سب اس کو مانیں. کبھی کبھی ہمارے ریلیشن شپس میں مسائل بھی اس وجہ سے آتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو ایسا لیکچر ایسی ٹاک دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں, تو دیٹس اوکے. تو جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی شخص اس طرح کی بات کہیں پہ بھی کر رہا ہے تو آپ نے بس اس پہ خاموش ہو جانا ہے. آپ نے بس اپنی بات جو کر دی, اپنی دلیل جو دے دی, میکسیمم آپ وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, یا مجھے نہیں پتا, یا میرے نوٹس میں یہ چیز نہیں ہے. بس آپ نے یہ بات کی اور آپ آگے بڑھ گئے. جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک وہ نور لے کر آئے, جب انہیں نور اور ظلمات کے بارے میں پڑھا تھا نا, اور ان اندھیروں کو ختم کرنے کی کوشش کی, تو یہاں پہ ایمان باللہ کی انہوں نے بات کی تھی. اور اس کو ہم علمی جہاد بھی کہتے ہیں, یعنی بڑے ٹھنڈے دل سے, بڑے آرام سے ایک بات کو کنوے کرنے کا طریقہ میں آنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں اتنی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر ہم صرف فضول میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. تو بحث نہیں کرنی, اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے ایک بات کنوے کر دینی ہے. اگر کوئی آگے سے اگری نہیں کرتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ میں نے کسی اوتھینٹک فورم پہ اوتھینٹک سورس سے پڑھا ہے تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا. جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم اس بات کو ٹھہراؤ کے ساتھ کریں گے اور ویٹیج کے ساتھ کریں گے. جب آپ ویٹیج کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ بات آگے آپ کی چلتی ہے. اور میں بتاؤں, اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ مس پلیسڈ کنورسیشن کرتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کسی کی شادی پہ گئے, اب یہ موقع ہی نہیں ہے وہاں پہ کسی کو بتانے کا کہ آپ حلال کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, ناچ گانا کیوں ہو رہا ہے. اب وہاں پہ ہم ضرور کوئی نہ کوئی بات کریں گے. این شادی کے دن, این شادی کے موقع پہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے, یہ ایسے کیوں کیا ہوا ہے. تو اس بات سے بھی ہمیں بہت محتاط طریقے سے آگے چلنا چاہیے. ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں وہاں پر خاموش رہنا چاہیے. اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو جب آپ کو شادی کا کارڈ ملا تھا یا جب آپ کے پاس کوئی پلاننگ آئی تھی, آپ کو اس وقت بات کرنی چاہیے. کسی کی ڈیتھ پہ ہم چلے جاتے ہیں, اب ڈیتھ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مت پڑھیں, کچھ نہیں ہوگا. اب وہ لوگ غمزدہ ہیں, آپ ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی آ کے ضرور پوچھ لیتا ہے آپ سے کہ جی یہ جو میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو اس کا کوئی فائدہ ہے, کیونکہ اب لوگوں نے کافی حد تک سنا ہوا ہوتا ہے. تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کریں گے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو دعائیں قبول ہوگی. اب آپ پہلے فائدے بتا دیں, اور فائدے بتانے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنے پیاروں کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ کے دیکھیں وہ تو جو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا وہ لے گئے, اب صدقہ جاریہ والے کام کریں. اچھا وہ کون سے کام ہیں, اب آپ ان کاموں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی پیمفلیٹ, کوئی مٹیریل آپ کے پاس ہو, آپ اس کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو نا آگے بڑھائیں. ہم اسی چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کچھ گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ دیندار ایسے درسوں سے اور ایسے لیڈیز سے بڑے پٹ آف سے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ وہاں پہ نہ جانا چاہتے ہیں نہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یا مانند اس کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. اب یہ ایک اور ذکر آ گیا ہے یہاں پہ, جو ریفرنس سے پتہ چلتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ ایک بستی کے اوپر سے گزرے ہیں, وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ختم ہوئی ہوئی تھی, سب مرے ہوئے تھے. تھوڑا سا امیجن کریں نا, ایک ڈیزرٹڈ سا سین ہے اور کوئی وہاں سے گزرا ہے اور وہاں پہ جو لوگ بھی ہیں وہ مرے ہوئے ہیں. قولا, اس نے کہا, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اس نے کہا کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت کے. یعنی یہ کیا تھا, یہ ان کے دل میں نا خیال آیا. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, زندگی میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے دین کے معاملے میں, لیکن کبھی کبھی ہم کسی سینیریو سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں نا ایسے خیالات آتے ہیں, جیسے بچوں کو یہ خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ ہیں کہ نہیں ہیں, یا یہ کہ یہ کام کیسے ہوگا, اچھا جنت میں مطلب واقعی پولیس صراط ہے, اچھا یہاں پہ جنت میں جانا ہوگا تو پھر یہ ہو کے رہے گا. کوئی نہ کوئی آپ کو شکوک و شبہات آتے ہیں ذہن میں, ایسے خیالات آتے ہیں ذہن میں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, تو موت دے دی اسے اللہ نے 100 سال. ثُمَّ بَعْثَهُ, پھر اس نے اٹھایا اسے.
اب وہ نشانی جو تھی نا، جو اس کے دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کو اب ایک ایکسپیرینس کروایا. اور ایکسپیرینس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے سلایا اور پھر اس کو اٹھایا. قولا، فرمایا، کم لبست، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو تم؟ قولا لبست یومن او بعد یوم، تو اس نے کہا کہ میں تو شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں. جیسے کبھی کبھی ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں نا، تو اٹھتے ہیں تو تب ہمیں نہیں سمجھ آتی کتنی دیر ہم سوئے. اور آپ نے اس طرح کے پرینکس بھی دیکھے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ کوئی دوپہر کو سویا ہوا تو اس کو جلدی جلدی اٹھا کے کہتے ہیں اٹھو اٹھو، صبح کا وقت ہو گیا، اس کو کالج یونیورسٹی کے کپڑے پہنوں باہر لے جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ابھی رات ہوئی تھی یا شام کا وقت تھا، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو بالکل شارٹ ٹائم کے لیے. قال بل لبثت 100 عام، فرمایا بلکہ ٹھہرے رہے تم 100 سال. تو بتایا کہ میں نے تمہیں 100 سال کے لیے سلا دیا تھا. پھر اس کو اس کے لیے کیا دلیل دی گئی؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، بس دیکھو طرف اپنے کھانے کے اور اپنے پینے کے، نہیں باسی ہوا وہ. وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف. وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم پہناتے ہیں اسے گوشت. کتنی خوبصورت مثال ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم دیکھو کیا کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی ڈارکنیس عزیر علیہ السلام کے نا سوچ میں یا اس طرح آئی، اور جب انہوں نے وہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ روشنی دکھائی. اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے. جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے یا ہم کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں یا ہماری زندگی میں کوئی سینیریو آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں جا کر ہمیں پتہ چلے ہماری پرابلم کیا ہے. ان کو سمجھ آ گئی، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم اس چیز سے ریلیٹ نہیں کرتے. اچھا ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو ایک گیم ہوتی ہے نا، وہ MAZE میز، جس میں راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ راستہ ڈھونڈنے کے بجائے وہ جو جہاں پہ بھی بند ہو گیا ہے نا، وہاں پہ کھڑے ہو کے روتے رہتے ہیں. جیسے کوئی 2-3 سال کا بچہ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسی گیم کھیل رہا، وہ روتا رہے گا، یہ آگے کیوں نہیں کھل رہا، یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، یہ راستہ کیوں نہیں کھل رہا، یہاں سے کیوں نہیں جا سکتے. آپ اسے بتا رہے ہیں یہ دیکھو 2 سٹیپس پہ چلو گے تو سامنے راستہ نظر آ جائے گا، اس کو نہیں نظر آتا. تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم اسی دروازے پہ دستخط دیتے رہتے ہیں، اسی دروازے کو ناک کرتے رہتے ہیں جس نے کھلنا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سلوشن یہیں سے آنا چاہیے. سلوشن کے لیے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری زندگی میں کوئی سینیریو رکھا ہے، میرے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے، تو مجھے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے. اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو کھول دے، مجھے شرح صدر دے دے، مجھے یہ بات سمجھ آ جائے، مجھے یہ بات سمجھا دے، آسان طریقے سے سمجھا دے، اور پھر میں اپنے دل دماغ کو کھول کر ان تمام معاملات کو دیکھوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایمان بالآخرہ کی بات ہے، اور ہمت نہیں ہار کے ٹرائی اگین کرتے رہے. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں نا کبھی کبھی ہمیں وہ اینگل نہیں نظر آ رہا ہوتا. اب دیکھیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے وہ اینگل نہیں نظر آتا، لیکن کوئی اور اگر سملر سینیریو میں ہو تو اس کے لیے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں. اچھا ایسے سوالات جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا، تو ہم کیوں ایموشنلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال آیا، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کوئی سوال تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اور کوئی سوال تو ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو ایسی بات نہیں ہے. بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. انسان صرف یہ اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے کہ کیا میں اس سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر میرے ذہن میں سوال آیا، کچھ سوالوں کو ڈسکارڈ بھی کرنا پڑتا ہے نا، جیسے قدر سے ریلیٹڈ آ گئے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ باؤنڈری سیٹ کر لو، یہ سوال نہ پوچھو، اس سے آگے نہیں پتا. جیسے کچھ سوالوں کے لیے تو یہی ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے، بس ہمیں کیونکہ یہ کام کرنے کو کہہ دیا گیا ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. ایون اگر آپ کو کوئی سائنٹیفک فیکٹ بھی پتہ چلتا ہے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے رب نے ہمیں سکھا دیا، بتا دیا، تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھانے کو دیکھو، گدھے کو دیکھو، یہ آیت للناس، یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے. جو بھی دیکھے گا اسے سمجھ آئے گی بات. جو پروفٹس ہے نا، کیونکہ وہ تو اتنی اپوزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے عین الیقین بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹس کو تو اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے وہ چیز دکھاتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ بھی اسی لیے تھا کہ عین الیقین، جب آپ یقین کی آنکھ سے دیکھیں گے تو پھر آپ جس طرح پیشن سے جا کر لوگوں کو بتائیں گے. لیکن ہم جو عام انسان ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی نا، کیونکہ ہمارے پھر ٹیسٹ بھی اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں،
انبیاء کے لیول کے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ یہاں تمہیں سمجھ آئے گی، یہ سمجھ آئے گی. اور آپ دیکھیں ہمیں کوئی اگر پرسنل ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ ایکسپیرینس جو ہے نا پھر ہمیں فرم کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس کو آپ بہت برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ایون لوگوں کے سامنے بھی بات کریں تو وہ کہ اللہ اتنی بڑی آزمائش ہے آپ کی زندگی میں، اتنا بڑا مسئلہ آپ کی زندگی میں آیا، لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے آپ زیادہ اسکلفل بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کی بھی مدد کرتے ہیں، گھر والوں کی بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ خاندان جڑ جاتے ہیں. جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کئی دفعہ ناراض رشتہ دار بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سے ملنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس پہ بھی کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو آپ آئیں تو کیا فائدہ. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے کوئی ایسا وقت لکھا ہوا تھا اور اسی وقت کے مطابق یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. فلما تبین لہ، پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نمرود کا ایٹیچیوڈ یا اور بنی اسرائیل کے بھی ہم نے واقعات پڑھے، باقی لوگوں کے پڑھے. ایک وہ شخص جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا علم، اور ایک وہ شخص جو اللہ کی معرفت نہیں بلکہ ویسی کرٹیسزم فار سیک آف کرٹیسزم کرتا ہے. ان کا فرق ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہ کیونکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، جب یہ بات ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا جو علم ہے اور کیا اللہ کی شان ہے، اب مجھ پہ بہت بات کلیئر ہوگی، مجھے بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. کس طرح سے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مردہ بستی کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر ایک پوری قوم کو ایک وقت آئے گا کیوں نہیں زندہ کر سکتا. اسی طرح ہر ایک کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیوں کبھی کسی کے لیے مایوس ہوتے ہیں؟ ہمیں ہر وقت ہر شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کو بدلنے پہ بھی قادر ہے، حالات کو بدلنے پہ قادر ہے. حالات کبھی کبھی جب انسان کے بدلتے ہیں انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اوور نائٹ کوئی ایسی چینج آ جاتی ہے، آپ گلوبل لیول پہ دیکھ لیں، انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں، نیشنل لیول پہ دیکھ لیں، اپنے گھروں میں خاندانوں میں دیکھ لیں. یعنی کچھ برا ہونا ہو تو وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، ود ان منٹس کوئی چیز ہو جاتی ہے. اور اچھا ہونا ہو تو وہ بھی ایک دم کایا پلٹ جاتی ہے کسی معاملے میں، انسان نے سوچا ہی نہیں ہوتا. تو اپنے رب سے ایک تو اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، اور اس بات کا بڑا انسان کو فیتھ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، فرسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں، ہر چیز جو اللہ نے وقت لکھا تھا نا آپ اسی وقت وہ کام کریں گے. اور آپ کو کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ بھی تو پاسبلٹی تھی کہ آپ مزید 10-15 سال تک کچھ بھی نہ سیکھتے. آپ یہ سوچیں کہ یہی میچور ہونے کا وقت تھا، یہی حجت تمام ہونے کا وقت تھا جب میں نے یہ سارا کام سیکھا.